نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سابقہ مضمون کو جاری رکھتے ہوئے گفتگو کے عنوان کے طور پر سورہ مریم، جو کہ قرآن پاک کا 19واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 96 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، ان کے لیے اس مقام پر ارشاد فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، تو فرمایا خدائے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ، ان کی اہمیت پر ہماری کئی جمعۃ المبارک کی نشستوں سے گفتگو چل رہی ہے، اور میں نے کئی ایک مقامات آپ کے گوش گزار کیے ہیں، اور کم و بیش قرآن پاک کے اندر 71 یا 72 کے لگ بھگ مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال صالحہ کے حامل لوگوں کے فضائل، ان کو ملنے والے انعامات اور ان کے اجر کا ذکر کیا۔ جیسا کہ ایک مقام پر باری تعالیٰ نے فرمایا، جن کو ہم پچھلی نشستوں میں ڈسکس کر چکے ہیں، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کرنا اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو میری تمام تر مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ کہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اجر وہ ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، ایسا اجر عطا کر دیا جائے گا۔ اور اس مقام پر باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، ان کے لیے فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، تو فرمایا اللہ رب العزت ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، ان کو اپنی مخلوق کا بھی محبوب بنا دے گا، لوگ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تو اس بندے کو اپنا محبوب بنا ہی لیتا ہے نا، اس بات میں تو شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، مگر فرمایا کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ پھر میں مخلوق کے دلوں کے اندر بھی ایسے بندوں کی محبت پیدا فرما دیتا، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے نا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بلا کر حکم دیتا ہے کہ جبریل زمین پر اتر جاؤ اور جا کر میرے بندوں کو یہ پیغام دے دو کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ بندوں کا بھی محبوب بنا دیتا ہے، اللہ خود محبت کرتا ہے، پھر اس کا رسول محبت کرتا ہے، جبریل امین علیہ السلام محبت کرتے ہیں،
پھر مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کو اپنی تمام تر مخلوق کا محبوب بنا دیتا ہے۔ بقیہ مخلوقات بھی اس بندے سے محبت کرتی ہیں۔ تاہم اس مقام پر باری تعالیٰ نے یہ فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر بھی محبت پیدا فرما دیتا ہے، ان کو لوگوں کو محبوب بنا دیتا ہے۔ کن کو؟ جو اپنی سیرت اور کردار میں صرف دو خوبیاں پیدا کر لیں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ ایمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہونے کا نام ہے، اس پر گفتگو ہو چکی، اور اعمال صالحہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص خود کو جتنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا کرتا چلا جاتا ہے، اور جتنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا بنتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کی مخلوق کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ بھی اسے اپنا محبوب بناتا ہے، اور مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، اور مخلوق کے دلوں میں محبت خود خدا پیدا کرتا ہے۔ پھر بندے کو ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی، جیسے ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا کہ فلاں بندہ بھی مجھ سے محبت کرے، فلاں بھی کرے، فلاں بھی کرے، نہیں، پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا۔ میں تو ایسی بات کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے حضور شیخ الاسلام کی ذات مبارک آ رہی تھی کہ انہوں نے خود کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کیا، اعمال کو سنوارا، اور لوگوں کی محبت اور عقیدت کا عالم یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام اس مرتبہ عمرے پہ تشریف لا رہے ہیں۔ 15 دسمبر کے بعد انشاءاللہ کسی وقت بھی وہ تشریف لائیں گے، اور میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جتنی مخلوق جا رہی ہے صرف ان کی زیارت کے لیے، وہ معلوم نہیں وہاں منظر کیا بنے گا۔ یعنی اب دیکھیں، یہ کوئی سستا کام نہیں ہے، کئی لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں گے، اور اتنے خرچ کر کے عمرہ تو سارا سال ہی ہوتا رہتا ہے، بندہ جب چاہے کر سکتا ہے، مگر اتنی کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، اور صرف پاکستان سے نہیں پوری دنیا بھر سے دنیا امٹ کے آ رہی۔ اور میں جب اس منظر کو یہ بھی ذہن میں لاتا ہوں کہ وہاں کیفیت کیا بنے گی، ہوگا کیا، اللہ خیر کرے۔ انشاءاللہ وہ ایک نیک نیتی کے ساتھ، اچھی خواہش کے ساتھ جا رہے ہیں، پھر اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ یوں اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ایسے لوگوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ پھر دنیا ٹوٹ ٹوٹ کر ایسے لوگوں سے بھی محبت کرتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ، یہ دو خوبیاں اپنی سیرت اور کردار میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بغیر نہ دنیا سنورتی ہے، نہ بندے کی آخرت سنورتی ہے۔ اگر یہ دو خوبیاں ہم اپنی سیرت اور کردار میں پیدا کر لیں تو بندے کو دنیا میں بھی کامیابی میسر آئے گی، اور آخرت میں بھی کامیابی اسی شخص کے قدم چومے گی۔ اعمال صالحہ میں بتا رہا تھا کہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے، اور سیرت کی اہمیت اور سنت کی اہمیت بتا رہا تھا کہ یہ سیرت اور سنت، یہ ان کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہو تو اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر جو سب سے پہلی دلیل دی ہے وہ سیرت اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے مکہ کے کافروں اور مشرکوں کو پہلی مرتبہ مخاطب کر کے ان کو یہ پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، میری بات کو مان لو اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو خدا کے ایک ہونے کی بات کرتا ہے تو اس پر کوئی دلیل؟ اس وقت جو پہلی دلیل دی گئی جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، فرمایا محبوب نے بتا دو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، خدا کے ایک ہونے پر دلیل مانگنے والوں، میں نے اپنی زندگی کے 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں،
میری کتاب ہستی کا ایک ایک ورق دیکھو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نقص اور جھول نظر آ جائے تو خدا کے ایک ہونے کا انکار کر دینا۔ تو اندازہ کریں اس سیرت طیبہ کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا جس سیرت کو خدا اپنے ایک ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ یہی وہ سیرت طیبہ ہے جس کا پچھلی مرتبہ میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کی اطاعت کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اطاعت نہ کی جائے۔ باری تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ مگر پورے قرآن کو پڑھ لیں، باری تعالیٰ نے کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی بس سمجھو رسول کی ہو گئی، یہ بات نہیں فرمائی، مگر یہ اس نے ضرور فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی بس سمجھو اس کی اللہ کی اطاعت ہو گئی، جس کا مطلب رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر خدا کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت بنتی ہی تب ہے جب اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ میں نے مثال دی تھی جس پر ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں گفتگو ختم کی تھی کہ دیکھیے، اگر اللہ کے احکامات اس قرآن سے ہمیں ملتے ہیں تو اس قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ساتھ نہ رکھا جائے۔ وہ جو میں نے ایک مثال دی تھی کہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، قرآن ایک ہی ہے، قرآن ہی کو پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور اس کا فلسفہ اور راز بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ ہدایت کن کو ملتی ہے اور گمراہ کون ہوتے ہیں۔ اس کا فلسفہ صرف ایک ہی ہے کہ قرآن سے ہدایت صرف ان خوش نصیبوں کو ملتی ہے جو قرآن کو پڑھیں مگر سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں رکھ کر پڑھیں۔ اگر آقا کی سیرت طیبہ کو الگ کر دیا جائے، آقا کی ذات مبارک کو الگ کر دیا جائے تو کوئی شخص ساری زندگی بھی قرآن لے کے بیٹھا رہے، اسے قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی بلکہ وہ بدبخت قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اور اس کی میں نے مثال دی تھی کہ دیکھیے باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اللہ کا حکم ہے، اب اللہ کے اس حکم کی آپ نے تعمیل کرنی ہے۔ ساری زندگی قرآن لے کے بیٹھے رہیں، آپ نہیں طے کر سکتے کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے، کیونکہ لفظ صلاۃ اس کی تفصیل قرآن میں آگے کوئی نہیں۔ نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، ان کے اوقات کی تفصیل کیا ہوگی، ان کی رکعتیں کیا کیا ہوں گی، ان رکعتوں کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات اگر ملتی ہیں تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ملتی ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ یہ حکم آیا اقیموا الصلاۃ، صحابہ کرام نے سنا، وہ بھاگتے ہوئے آقا کی بارگاہ اقدس میں آ گئے کہ آقا آپ ارشاد فرمائیں ہم کیسے نماز قائم کریں۔ میرے آقا چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ میرے صحابیوں جلدی کیا ہے، انتظار کرو، ابھی قرآن اترنا باقی ہے، اگلی وحی میں باری تعالیٰ نماز کی تفصیلات بھی بھیج دیں گے۔ مگر آقا نے یہ جواب نہیں دیا، کیونکہ خدا بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے کہ قرآن کے اندر نماز کی تفصیلات بیان نہیں ہوں گی۔ تو میرے آقا نے وہیں کھڑے کھڑے جو جواب دیا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا میرے غلاموں نماز ادا کرنا چاہتے ہو تو پریشانی کیا ہے؟ فرمایا میں جو ہوں بس مجھے دیکھو اور جو جو کرتا تم مجھے دیکھتے ہو بس ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ، تمہاری نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ قرآنی احکامات پر بھی عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا حج ادا کرو،
اب حج کے مناسک کی تفصیل قرآن پاک میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آپ نے احرام کیسے باندھنا ہے، احرام باندھنے کے تقاضے کیا کیا ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کیسے کرنا ہے، پھر آپ نے مینا میں جانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے مزدلفہ میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، پھر وہ جمرات پہ جا کر آپ نے کنکریاں مارنی ہے، پھر طواف آگے کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ الغرض جو جو حج کے مناسک ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، تو آپ کیسے حج ادا کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جب حج کا حکم آیا تو ایک صحابی آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے حج کرنے کا حکم تو دے دیا، تو کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ میرے آقا نے اپنا رخ موڑ لیا، جواب نہیں دیا۔ وہ پلٹ کے پھر گھوم کے سامنے آئے، آقا کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ میرے آقا نے پھر جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ ہمت کی، جسارت کی کہ آقا کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، زیادہ سوال نہ کیا کرو، جتنی بات کہوں بس اسی سے اپنا مقصد پورا کر لیا کرو۔ پوچھنے والے اگر تیرے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے اوپر فرض ہو جاتا۔ یہ آقا کی زبان اقدس کو اللہ تعالیٰ نے شان اور مقام دیا ہے کہ جو فرما دے وہی شریعت بن جاتی ہے۔ فرمایا رہ گئی حج کی تفصیل تو خذوا انی مناسککم، آؤ حج کے مناسک اور حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے حج کرنا ہے، اب اللہ کے اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے یہ میں سکھاؤں گا تمہیں، میں بتاؤں گا۔ اور صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا، وہ اپنی ہر بات کے پیش نظر بس اسی بات کو رکھتے اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے۔ میں ایمان افروز بات بتا رہا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کو چومنے کا وقت آیا تو رک گئے اور حجر اسود سے مخاطب ہو کر اس سے بات کرتے ہیں، اور وہ کلمات ہیں جو باقاعدہ احادیث مبارکہ بھی آئے ہیں۔ فرمانے لگے انی اعلم انک حجر، اب حجر اسود سے آپ مخاطب ہیں، کیا حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو بھی پتھروں جیسا ایک پتھر ہی ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کوئی نقصان کر سکتا ہے نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق کے کلمات ہیں۔ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، آپ فرماتے ہیں کہ حجر اسود میں جانتا ہوں تو بھی پتھروں جیسا ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، مگر عمر پھر بھی تمہیں چوم رہا ہے تو سن لے، اگر میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر کبھی بھی تمہیں نہ چومتا۔ عمر چوم رہا ہے تو صرف اس لیے کہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا، چونکہ انہوں نے چوما تو میں تو یار کی اس ادا کو پورا کر رہا۔ ہر بات کے پیش نظر، ہر عمل کے پیش نظر آقا کی سنت کو رکھتے تھے۔ اور حضور شیخ الاسلام نے ایک مرتبہ یہی بات ارشاد فرماتے ہوئے ایک بڑی اور ایمان افروز بات کی کہ روایت کے کلمات تو یہ ملتے ہیں جو عمر فاروق نے حجر اسود سے یہ فرمایا کہ حجر اسود میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ چونکہ میرے آقا نے چوما۔ آپ کہتے ہیں کہ اتنا کہنا بھی میری دانست میں یہ بھی بے ادبی ہے کہ چونکہ آقا نے چوما تو چوم رہا ہوں، کیا خبر ہمارے آقا حجر اسود کو چومتے تھے یا حجر اسود حضور کے لبوں کے بو سے لیتا تھا؟ اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب پہلی مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کو لے کر اپنے گھر جانے لگی تو اللہ کا گھر تو اس وقت بھی تھا، حجر اسود بھی تھا، لوگ اس وقت بھی طواف کرتے تھے، تو وہ حرم پاک میں لے گئیں اور جب حجر اسود کے قریب پہنچی تو سوچا کہ حجر اسود کا ایک بوسہ بھی دلواؤں، تو کہتی ہیں کہ ادھر مجھے خیال آیا کہ آقا کو حجر اسود کا بوسہ دلواؤں، حجر اسود نے خود کعبہ کی دیواریں چھوڑیں اور آگے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کے لبوں کو چوم دیا۔
کیا خبر ہمارے آقا چومتے تھے یا حجر اسود حضور کے لبوں کے بوسے لیتا تھا، مگر بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام اپنے ہر عمل کے کرتے ہوئے آقا کی سیرت اور سنت کو پیش نظر رکھتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ یہ جو آپ قصر نماز پڑھتے ہیں، سفر کے دوران فرضوں کو 4 کی بجائے 2 کر دیتے ہیں، اس کی تفصیل قرآن میں تو ملتی کوئی نہیں، تو آپ کیسے قصر کرتے ہیں؟ قربان جائیں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا ان کے ایمان تھے، وہ ان کو فرمانے لگے ان اللہ بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیئا، کہتے ہیں بس اللہ رب العزت نے ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا، بس اس کے بعد ہم اور کچھ نہیں جانتے، بس اللہ نے ان کو جو بھیج دیا ہمارے اندر، ہماری پریشانی کیا، اگر قرآن میں نہیں ملتا تو کروڑ بار نہ ملے، بس جو آقا نے کیا ویسے ویسے کرتے جانا ہی ہمارا دین ہے۔ اللہ نے آقا کو مبعوث کر دیا، ان کے ولا نعلم شیئا، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يَفْعَلُ، بس ہم ویسے ویسے کرتے جاتے ہیں جیسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ قرآنی احکامات اور اللہ کے احکامات کی بھی تعمیل اس وقت تک ممکن نہیں ہے، ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی جب تک کہ پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ اور آج کی اس نشست میں بالخصوص جو اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اہمیت کیا ہے، تو جس طرح قرآن شریعت اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے، اسی طرح یاد رکھیں بغیر کسی فرق کے دوسرا شریعت اسلامی کا بنیادی ماخذ جہاں سے شریعت کے مسائل اخذ ہوتے ہیں، وہ قرآن ہی کی طرح دوسرا مصدر، دوسرا ماخذ وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر قرآن پاک کا صرف ایک مقام میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، یہ سورہ نساء قرآن پاک کی 4تھی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 59 ہے، معروف آیت کریمہ ہے، مگر اس کو گھر جا کے پڑھیے گا، بڑی ایمان افروز بات ہے جو باری تعالیٰ نے یہاں پر کی، ایمان والوں سے خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ مگر خاص دلچسپ بات جو اس آیت کریمہ کے اندر سمجھنے والی ہے اور سننے والی ہے وہ یہ کہ سورہ نساء کی اس آیت نمبر 59 کے اندر باری تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے، ایک اللہ کی اطاعت، دوسری اس کے رسول کی اطاعت، اور تیسری صاحبان امر کی اطاعت۔ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ مگر خاص لطیف بات یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنی اطاعت کی بات کی تو اطیعوا کا لفظ ہے، اطیعوا اللہ، جب اپنے رسول کی اطاعت کی بات کی تو اسی اطیعوا کے لفظ کو پھر ریپیٹ کیا، دہرایا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ مگر جب تیسری کیٹیگری اور تیسرے درجے کی اطاعت کی بات آئی جو صاحبان امر کی اطاعت ہے تو تیسری بار اطیعوا کا لفظ کوئی نہیں ہے۔ آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ، رسول کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ، مگر اول الامر کی جب بات آئی ہے تو ان کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ تیسری جگہ پر اطیعوا اس لیے نہیں آیا کہ پہلے چونکہ اطیعوا آ گیا ہے تو اسی کے ذیل میں یہ بھی چلے جائیں گے،
تو بھائی اگر یہ اس کے ذیل میں جا سکتے ہیں تو پھر رسول کے ساتھ بھی اطیعوا کے لفظ کی ضرورت نہیں تھی، اطیعوا ایک ہی آ جاتا، سمپلی کہہ دیا جاتا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، بات یوں بھی ہو سکتی تھی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ رکھا، رسول کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ رکھا، مگر جب اولو الامر کی اطاعت کی بات آئی ہے تو تیسری مرتبہ اطیعوا کا لفظ نہیں دہرایا، جس پر مفسرین نے بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ سیم اطیعوا کا لفظ دہرا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں جیسی اطاعت اللہ کی ہے ویسی اطاعت اس کے رسول محمد مصطفیٰ کی ہے۔ ان دونوں اطاعتوں میں کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں ہے، یہ دونوں اطاعتیں انکنڈیشنل ہیں، ان چیلنجیبل ہے، مطلق ہے، ایبسولیوٹ ہے۔ جب جس لمحے کوئی حکم بھی اللہ دے دے تو سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بات عقل کے پیمانے پر صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جب اور جس لمحے اللہ کوئی حکم دے دے بس آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی ایمان ہے۔ اور یہی شان اس باب میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ فرمایا اگر میرا رسول کوئی حکم دے دے اور کسی نے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچا کہ ذرا دیکھ لیں یہ بات صحیح لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی، عقل کو بھی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، بس جس نے ایک لمحے کے لیے رک کر بھی ایسا سوچا اپنا ایمان غارت کر بیٹھا۔ فرمایا جس طرح اللہ کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے، ان چیلنجیبل ہے، چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایف اور بٹ کی گنجائش نہیں ہے، سیم اسی طرح جب اس کا رسول کوئی حکم ارشاد فرما دے تو کوئی ایف اور بٹ کی گنجائش نہیں ہوگی، اسی لمحے آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی ایمان کہلاتا۔ مگر اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر پھر جو بھی صاحبان امر ہیں بھلے سے وہ کوئی بھی ہو تو اس کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی طرح مطلق نہیں ہوگی، ایبسولیوٹ نہیں ہوگی، ان چیلنجیبل نہیں ہوگی۔ ان کے احکامات کو دیکھا جائے گا اور ان کے احکامات کی اطاعت اس وقت تک کی جائے گی جب تک وہ خود اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے کوئی ان کی بات ٹکرائی تو بھلے سے وہ کوئی ہو، پیر و مرشد ہی کیوں نہ ہو، اٹھا کے پھینک دیا جائے گا اس کو۔ یہ صرف شان حاصل ہے تو اللہ کو حاصل ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ یہ جب جس لمحے جو حکم دے دیں گے بس اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ایمان بن جائے گا، کسی کو سوچنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، بس سوچا ایمان غارت ہو گیا۔ اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو شانیں عطا کی ہیں، ایک آپ کی سیرت اور سنت کی حیثیت ہے جسے کہتے ہیں تشریحی حیثیت، اور دوسری حیثیت ہے جسے کہتے ہیں تشریعی حیثیت۔ لفظ بڑے قریب قریب ہیں مگر دونوں میں بڑا مائنیوٹ سا فرق ہے۔ تشریحی ہا کے ساتھ، یہ تشریح سے نکلا، ایکسپلین کرنا، کسی چیز کی وضاحت کرنا، یہ بھی شان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور دوسری تشریعی عین کے ساتھ، شریعت کا لفظ یہیں سے بنا، یہ عین والا لفظ ہے، تو آقا کو تشریعی حیثیت بھی حاصل ہے کہ ہمارے آقا جب جس لمحے جو فرما دیں وہ شریعت بن جاتی ہے۔ اللہ کے احکامات کی وضاحت بھی آپ فرماتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ کی زبان مقدس سے شریعت بنتی بھی ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک دو ایمان افروز باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ کیسے کیسے آپ کو شانیں عطا کی۔ آپ کی تشریحی حیثیت کو اگر دیکھا جائے تو تشریحی حیثیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے بہت سارے ایسے احکامات ملیں گے کہ ان کی تشریح اور وضاحت اگر ہوتی ہے
تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور آپ کی سیرت اور سنت سے ہوتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 2 ہے، فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ فرمایا بدکار عورت اور بدکار مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب قرآن کا مطلق حکم ہے الزانیۃ والزانی، جس نے بھی بدکاری کی، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، سزا 100 کوڑے ہے۔ مگر یہ سزا یاد رکھیں یہ صرف غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا حد کے طور پر سنسار کرنا، رجم کرنا۔ اب قرآن نے تو مطلق کہا تھا کہ جو بھی زنا کرے، بدکار مرد ہو یا عورت، مگر آگے یہ تخصیص نہیں کی ہے کہ وہ شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو۔ یہ جو اس حکم کی تخصیص کی ہے یہ قرآن نے نہیں کی، بلکہ یہ سنت مصطفیٰ نے کی ہے۔ فرمایا قرآن کے اندر یہ جو سزا بیان ہوئی ہے یہ ہر زانی مرد اور عورت کے لیے نہیں ہے، یہ سزا صرف اس مرد اور عورت کے لیے ہے کہ جو زنا کے مرتکب ہوں مگر غیر شادی شدہ ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں تقیید، تخصیص العام۔ حکم عام تھا مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاص کر دیا، فرمایا یہ ہر کسی کے لیے نہیں، یہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا۔ اور دوسری سزا وہ آقا نے بیان کر دی، فرمایا اس کے لیے رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ تو یہ تشریح ہو رہی ہے قرآن کی کہ قرآن نے ایک عام بات کی تھی، آپ نے اسے خاص کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا ہے اسی طرح بیان المجمل، جس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ایکسپلینیشن آف امپلیسٹ۔ کوئی اجمالاً بات ہوئی ہے اور اس کی وضاحت درکار ہے تو وہ وضاحت بھی اگر ملے گی تو وہ وضاحت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو ملے گی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اب صرف اتنا آ گیا کہ اقیموا الصلاۃ، یہ ایک مجمل حکم ہے، نماز قائم کرو۔ بھئی کیسے نماز قائم کرنی ہے، نمازوں کے اوقات کیا کیا ہوں گے، نمازیں کی رکعتیں کتنی کتنی ہوں گی، وہ کیسے ادا کرنی ہے، یہ ساری ترتیب اگر اللہ کے اس حکم کی وضاحت ہے تو وہ وضاحت اور ایکسپلینیشن اگر ملتی ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ملتی ہے۔ تو یہ شان اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ فجر کی نماز کی 4 رکعتیں ہوں گی، 2 سنتیں ہوں گی، 2 نفل، 2 فرض ہوں گے، تو یہ آقا کی سیرت اور سنت سے پتہ چلا۔ ظہر کی نماز کی 12 رکعتیں ہیں، مغرب کی نماز کی 7 ہوں گی، عصر کی 8 ہوں گی، عشاء کی 17 ہوں گی۔ یہ جملہ تفصیلات رکعتوں کی وہ کیسے کیسے ادا کرنی ہے، اللہ کے حکم اقیموا الصلاۃ، اس صلاۃ کا اجمال جو ہے اس کو دور کیا تو وہ آقا کی سیرت اور سنت کی ایکسپلینیشن نے کیا، آپ نے اس کو وضاحت کر دی۔ اسی طرح حاضرین مکرم تیسری شان تشریحی باب کے اندر آپ کی یہ ہے استثناء، ایگزمپشن۔ اللہ نے کئی احکامات قرآن پاک میں ایسے دیے جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایکسیپشن دے دی۔ اب باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، فرمایا بے شک اللہ نے ہر مردار کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ کوئی شے جس کی جان نکل گئی وہ مردار ہو گئی، فرمایا اللہ نے ہر مردار کو تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ اب یہ قرآنی حکم ہے۔ قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ فرمایا اللہ کا حکم اپنی جگہ پر بجا سارا آنکھوں پر، مگر جاؤ میں محمد مصطفیٰ مچھلی کو ایگزمپٹ کر رہا ہوں، وہ بغیر ذبح کیے مر بھی جائے تو کھا لیا کرو، تمہارے لیے حلال ہے۔ اب قرآن نے تو سیدھا سیدھا کہا ہے ہر مردار حرام، تو مچھلی کو ذبح تو کوئی نہیں کرتے، وہ تو پانی سے نکالی اسی وقت مر جاتی ہے۔ تو یہ جو مچھلی حلال ہوئی ہے یاد رکھیں یہ خدا کے کرنے سے نہیں، یہ مصطفیٰ کے کرنے سے ہوئی ہے۔ آپ نے استثناء کر دیا، فرمایا یہ تمہارے لیے حلال ہے، اسے کھا لیا کرو۔
پھر اسی طرح الزیادہ، ایڈیشن، اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا، آپ اس میں مزید ایڈ کر دیتے. یہ جہاں پر اللہ رب العزت نے کچھ رشتوں کو حرام قرار دیا ہے کہ ان رشتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، ان رشتوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر بیان کیا، اور بڑی لمبی آیت ہے. یہ چوتھا پارہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کی آخری آیت ہے جس پہ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم. لمبی آیت کریمہ چلتی جا رہی ہے، گن گن کے بتا دیے کہ کن کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ بیان کرتے ہوئے آخر پر جا کر باری تعالیٰ نے ایک شک بیان کی، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. فرمایا یاد رکھو بیک وقت دو بہنوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے. دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایٹ اے ٹائم دو حقیقی بہنوں سے نکاح کریں، یہ حرام ہے. اب قرآن پاک کا حکم صرف اتنا ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت جمع نہیں کر سکتے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اضافہ کر دیا. فرمایا پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، ان دونوں کو بھی تم اپنے نکاح میں بیک وقت جمع نہیں کر سکتے. اب یہ قرآن نے بیان نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا تھا کہ صرف دو بہنوں کو ایٹ اے ٹائم تم اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے. آقا نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، اب میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں پھوپھی اور بھتیجی سے بیک وقت نکاح نہیں ہوگا، خالہ اور بھانجی سے ایٹ اے ٹائم نکاح نہیں ہو سکتا. تو قرآنی حکم کے اندر ایڈیشن کرنا، اس میں اور زیادہ کر دینا، ایڈ کر دینا، یہ شان بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. یہ سیرت اور سنت کی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح توضیح المشکل، کوئی مشکل بات قرآن پاک میں آ جائے تو اس کی وضاحت بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے. وہ کیسے کہ جیسے جب روزے کا حکم آیا تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. فرمایا اس وقت تک تم سحری کے وقت کھا پی سکتے ہو جب تک کہ سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے الگ نہ ہو جائے. یہ بڑی ایک ایمان افروز اس کے پیچھے وہ واقعہ بھی ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی، انہوں نے دو داغے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، ایک سیاہ ایک سفید، دیکھتے رہے جب تک ان میں فرق واضح نہ ہوا تب تک کھاتے پیتے رہے. آقا کی بارگاہ اقدس میں گئے تو آقا نے وضاحت کی کہ اس کا معنی دو دھاگوں کو رکھ کر فرق کرنا نہیں ہے، بلکہ سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن کا اجالا ہے. فرمایا جب تک رات کی تاریکی سے دن کا اجالا واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے تب تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے، تم سحری کر سکتے ہو، اور پھر رات تک طلوع غروب شمس تک تم اپنے روزے کو مکمل کرنا. تو ایک مشکل بات قرآن پاک نے بیان کی مگر اس کی توضیح اور وضاحت بھی ہوئی تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کی سیرت اور سنت سے ہوئی. تو اللہ رب العزت نے جس طرح شریعت کا ایک مؤاخذ اپنے قرآن کو بنایا ہے، اسی طرح شریعت کا دوسرا بنیادی مؤاخذ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے. حتیٰ کہ قرآن پر بھی اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ساتھ نہ ہو. اور یہی وہ سیرت طیبہ ہے کہ جس پر عمل کریں تو انسان کے اعمال سنورتے ہیں، انہی کو اعمال صالحہ کہتے ہیں. اور ایمان کے ساتھ ساتھ جب اعمال صالحہ جب تک نہ ملیں تب تک حقیقی دنیاوی اور اخروی کامیابی بندے کو میسر نہیں آ سکتی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.